غزہ کے اندر پیس پلان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر سائن کیے، گارنٹر اس کے اندر ایجپٹ حکومت تھی، ترکیہ حکومت تھی، ابھی بھی ہیں۔ پیس پلان جو ہے وہ آن گراؤنڈ، آن پیپر تو ہولڈ کرتا ہے، آن گراؤنڈ اس طرح ہولڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ اوور دا ویکنڈ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وائلیشنز ہونا شروع ہو گئیں، اور جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق، اور الجزیرہ نے اس کو کور بھی کیا ہے، 10 اکتوبر کے بعد جب یہ پیس پلان جس کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے، ابھی تک کو 80 بار، ایک بار بھی نہیں 80 بار جو ہے اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ان 10 دنوں میں 97 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 230 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کافی شدید زخمی ہیں۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ امریکی جو وزارت داخلہ ہے، ان کی دفاع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دونوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز انفارمڈ دا گرانٹر نیشنز آف دا غزہ پیس ایگریمنٹ آف کریڈیبل رپورٹس انڈیکیٹنگ این ایمیننٹ سیز فائر وائلیشن بائی حماس اگینسٹ دا پیپل آف غزہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ جی اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ظاہر اس کا رسپانس آئے گا۔ حماس نے یہ جو ان کے اوپر الزام لگا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بھی الجزیرہ کے اندر کور ہوا، یہ اس کا کور کیا گیا ہے کہ حماس ریجیکٹ یو ایس کلیم آن غزہ سیز فائر وائلیشن ایز اسرائیلی پراپوگنڈا۔ یہ سارا تو معاملہ ہو گیا۔ اب جو ہے کیا یہ سیز فائر رہے گی؟ کیا اس سیز فائر کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جو ہے خاص طور پر امریکی حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات اٹھائے گی؟ کیوں خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیو ویٹکوف جو اسپیشل نمائندے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ساتھ میں جیرڈ کشنر جو ان کے ظاہر داماد ہیں، اور خاص طور پر ان کا کافی کردار ہے اس پیس جو یہ سیز فائر ہوئی ہے وہاں پہ غزہ میں، وہ بھی موجود ہے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے بی بی نیتن یاہو سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال آپ سے کہ فیز 1 کے اوپر تمام اطراف سے ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان سمیت ساری جو مسلم ورلڈ ہے انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ ظاہر ہے ایک جو وہاں پہ ظلم کا، بربریت کا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، وہ رکا مے بی فار دا ٹائم بھی، لیکن فیز 2 کے حوالے سے کنسرن سب کے ہیں کہ فیز 2 کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا حماس یہ راضی اس بات پہ ہو جائے گا کہ وہ ڈسارم ہوں، اپنے سارے ویپنز دے دیں؟ وہاں پہ جو حکومت بننی ہے، ایک بورڈ آف پیس بننا ہے، اس کے اندر کون کون شامل ہوگا؟ وہاں پہ ایک جو انٹرم گراؤنڈز کے اوپر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اس کے نیچے کوئی پیس میکر افواج مختلف ممالک سے جائیں گی، وہ کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں ابھی انکلیئر ہیں۔ تو آپ کی نظر میں، ہیونگ یور ایکسپیرینس، آپ کو کیا لگ رہا ہے فیز 2 کب تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ اٹ از ویری مچ ان ایکشن، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں، یہ درست ہے کہ فیز 2 پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اسرائیل نے اپنے پاس ایک اوپن چیک رکھا ہوا ہے کہ جب چاہے وہ وائلیشن کرے، ہٹ اینڈ رن کر کے واپس آ جائے، تاکہ وہ اپنا تسلط اور اپنا روب داب اور اپنا ایک دبدبا بلکہ برقرار رکھے، اور جب چاہے دوبارہ واپس آ جائے۔ پچھلے برس بھی اس نے یہی کیا، سیز فائر ہوا، پہلے ہفتے سیز فائر رہا، دوسرے ہفتے اس نے ابھی دوسرا فیز شروع نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ تھوڑا سا مضبوط ہے، اس لیے کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ریپوٹیشن اور امریکہ کی بھی وہ اس میں شامل ہے، جتنا انہوں نے آپس میں انوالو کر لیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ابھرتی ہے اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو ایپیک ادھر ہے، جو اسرائیلی لابی ہے، وہ ہمیشہ فعال رہی ہے، تو اس دفعہ یہ کیا ہو گیا کہ ان کی تمام باتیں نہیں مانی گئیں، کچھ باتیں بڑے دھڑلے کے ساتھ مان لی گئیں، جیسے کہ 2 اسٹیٹ کا دیا ہوا تھا، اس میں جب میڈیٹرز کے ساتھ 8 میڈیٹر کے ساتھ بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ نکلوا دیا خاموشی سے۔ جب 6 گھنٹے کے لیے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں تھے، اور جیرارڈ کرشنر بھی ادھر، اور یہ ٹونی بلیئر بھی، تو وہ نکلوا دیا انہوں نے کچھ چیزیں سمارٹ۔ یہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، میں بس مختصر کر کے اس کو بتاتا جاؤں، سیدھا پوائنٹ، اس کو نکلوا دیا۔ جب گئے ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے کینسٹ میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہاں جب کہا کہ دیکھو امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ آج تک تمہارا دارو خلافہ نہیں شب کر سکا یروشلم میں نے کیا، گولان ہائٹ کوئی نہیں دے سکا تم کو، حالانکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے کہ میں نے گولان ہائٹ آپ کو دے دیا، انیکس کر دیا آپ کے ساتھ۔ لیکن
اب اس کا پیس ضروری ہے کیونکہ میں پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں، پیس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک تو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہسٹری میں جائیں اور اس میں ان کا نام رہے کہ وہ انہوں نے امن کیا پیدا، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، 8 جنگوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہ سامنے ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ کیا فیل ہو سکتا ہے، ہم کہتے رہے یہ بات کہ یہ بڑا فریجائل ہے، فیل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو لوز اینڈز ہیں، جیسے کیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں ویریفائیبل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم نے میڈیٹرز کو دے دیا کہ وائلیشن حماس کی طرف سے کتنے لوگ مارے ہیں، کتنے اسرائیلی سولجرز مارے ہیں، انہوں نے کیا غلیل چلا دی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا، تو یہ بہانے ہیں۔ اچھا چلے یہ بھی ہو گیا، مان لیا۔ پھر جو انہوں نے اس میں ایگریمنٹ میں جو اب تک یہ پورا فریم ورک تیار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں کہا تھا کہ 600 ٹرک ہم ڈیلی بالکل وہ امداد بھی نہیں پہنچ رہی، اور کافی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کافی لوز اینڈز ہیں۔